بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان سن کر یہ ایک کام کریں، اللہ پاک خوش ہو کر نصیب میں رزق، دولت، شفاعت اور روحانی بلندی لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک کام ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ محترم ناظرین، نماز کا وقت صرف عبادت نہیں، بخشش اور کامیابی حاصل کرنے کا سنہری لمحہ ہے۔ یہ کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج ہم ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر روز آپ کے کانوں میں اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بلاوا ہے۔ یہ بلاوا اذان کی صورت میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اذان کی آواز کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے والا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز پر کان دھرتا ہے۔ ناظرین، اذان کے بارے میں آپ کو ایک روحانی حقیقت بتاتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت مکمل دھیان سے اذان کو سنتا ہے اور پھر وہ مخصوص اعمال کرتا ہے جن کا ہم آپ کو اس مفید ویڈیو میں ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی دیتا ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور اذان مکمل ہونے کے بعد اذان کا جواب دیتا ہے تو پھر بھی نبی پاک پر درود بھیجتا ہے اور وہ مخصوص دعا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کی خوشخبری دی ہے۔ اذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد تعمیر کروائی تو اس وقت نماز کے وقت کو اعلان کے لیے مخصوص طریقہ نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کوس بجایا جائے جیسے عیسائی کرتے تھے، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے جیسے مجوس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور اس طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی، اور وہ اذان کیسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر سنتے تھے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکر، سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو بندہ گویا دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم نے تجھے بھی پکارنا ہے، تیرے سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم دل سے مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی سنت ہی ہماری نجات ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو اللہ ہمیں اذان اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر اس بلاوے میں نہیں جاتے، مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں، اور یہ لمحہ ہوتا ہے اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت دیتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اذان کے بعد فوراً درود پڑھتے تھے، اور پھر جب آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے، تو اذان کے بعد دروشی پڑھنا ہماری عادت بن جائیے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جس کے بارے میں فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اللہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس مکمل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد کو وسیلہ
اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ بندے کے لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس کا نصیب دنیا میں بھی سنورتا اور آخرت میں بھی۔ چوتھا عمل، اذان کے بعد اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ اذان اور قامت کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بندہ اس وقت دعا مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، چاہے وہ رزق مانگے، اولاد کی بھلائی، دنیا کی آسانی یا دل کا سکون۔ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل سے مانگی گئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، قرض اترے، گھر میں سکون ہو، رزق کشادہ ہو یا دل کا دکھ درد دور ہو جائے تو اذان کے بعد فوراً یہ مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ تو میرے عزیزو، دیکھو کیسا عظیم نظام ہے۔ اذان ایک آواز ہے جو زمین سے آسمان تک جاتی ہے۔ جو بندہ اس آواز پر عمل کرتے ہوئے نمبر 1 اذان کا جواب دیتا ہے، نمبر 2 درود پڑھتا ہے، نمبر 3 مسنون دعا پڑھتا ہے، نمبر 4 اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دل سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے تو بندے کے لیے نصیب میں دولت لکھ دی جاتی ہے اور رزق بھی برستا ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے اور آخرت میں نبی کی شفاعت بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم پہنچ چکے ہیں آج اپنے موضوع کی اور آخری اور 5ویں برکت عمل کی طرف۔ اور جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، جو بندہ اذان کے وقت یہ 5 اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی تقدیر سنوار دیتا ہے، اس کے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے روحانیت کی بلندی عطا فرماتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور کر کے اسے دنیا اور آخرت میں سکون اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اب آئیں جانتے ہیں وہ آخری عظیم عمل جس پر اگر بندہ بند ہو جائے اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ 5واں عمل، اذان کے بعد فوراً مسجد یا نماز کی تیاری کرنا اور نیت سے اٹھنا اور نیت سے نماز پڑھنا۔ اذان نماز کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا ہے اور اعلان ہے جو بندے کو دنیا کی مصروفیت سے نکال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو اور کام چھوڑ کر سب سے بڑی ملاقات یعنی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف جمعہ کے لیے نہیں، ہر نماز کے لیے ایک اصول یا یاد دہانی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو اللہ کی طرف لپکنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جو بندہ اذان کے بعد دنیاوی کاموں کو روک کر وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو اس کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا، تو وہ اس کے لیے بھی کرا ڈالتے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر اذان کے وقت مسجد کی طرف چلنے میں ایسی فضیلت ہے، جو بندہ اذان سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے یا سجدے کی تیاری کرتا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص اذان کے بعد پیچھے نہ رہتا، بلکہ ہر بندہ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتا، اور اگر کوئی نہ سمجھ آتا تو وہ منافق ہے۔ آج کے دور میں جب ہم اذان سن کر بھی موبائل فون میں مصروف رہیں گے، گانے سن رہے ہیں تو یا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ لمحہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اپنے رب کی پکار پر لبیک کیوں نہیں کہتے۔ اذان کے بعد ہر مسلمان کا فرض ہے وہ نماز کی تیاری کرے، اور اگر مسجد میں نہیں جا سکتا تو اپنے مقام پر کم از کم نیت اور وضو سے تیاری کرے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر یہ بند دروازہ اللہ تعالیٰ کی راحتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ تو سوچیں، جو اذان سن کر اٹھتا ہے اور ہر دن یہ عمل دہراتا ہے، وہ کتنا عظیم مقام پا سکتا ہے۔ ایسا بندہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوگا بلکہ آخرت میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا مستحق ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی اذان کے وقت کے 5 عظیم برکات اعمال جاننے، اور یہ 5 اعمال وہ ہیں جس کے بھی کام انسان کو خاص بنا سکتے ہیں۔
یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے نصیب میں رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں روحانیت اور سکون بڑھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ اعمال ہیں اذان کا جواب دینا، درود پڑھنا، اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا، اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، اذان کے فوراً بعد نماز کی تیاری کرنا یا مسجد کی طرف جانا۔ اگر کوئی اخلاص سے ان اعمال کو اپناتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو وہ بندے کے لیے دنیا کی دولت بھی کھول دیتا ہے، آخرت کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور روحانی سکون بھی اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، جب بھی اذان ہو ہمیں اپنی پکار کا احترام کرنے والا بنا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اذان کی وقت کی طرف تیری طرف متوجہ ہوں، یا رب ہمیں دنیا کی غفلتوں سے نکال کر تیری یاد اور نماز کی طرف لے جانے والا بنا۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نصیب میں سکون، خوشی اور روحانیت لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔